أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي سبحانك وللمؤمنين يوم يقوم سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في مقام المعصية الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد لله سب سے پہلے ہمیں شعوری طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے. اس کے بعد اس شعور اور دین کی باتیں اس راستے پر چلے گئے تو ہمیں اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کا اندازہ ہوگا. بیٹھنے کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ رشتہ کے لحاظ سے کسی کو عزیز تھے اور عمر کے لحاظ سے کسی سے بڑے بھی ہوں گے. پھر مراد مرحوم و مغفور ہمارے دلوں کے بہت قریب رہنے والے اور اپنے جو ان کی برادری خاندان اس میں ہر دل کی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں بھی ہر دل کی شخصیت کا درجہ رکھتے تھے. جناب مرحوم مقرر سبحانی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ہم آئے. یہ ہمارا آنے کا مقصد ہے. لیکن یہ سٹیج کب آئی ہے کہ ہم ان کے لیے ان کی بخشش اور بلندی درجات کی دعا کریں اور ان کے پسماندگان اور ورثاء کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں. یہ سٹیج کب آئی ہے؟ یہ اس وقت آئی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ رخصت ہونے کے بعد کا عمل ہے. یاد رکھنا ہم جو ان کے پسماندگان میں کسی حوالے سے بھی ہمدردی کا درجہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی کچھ کرا دیں. سب میرے صاحب شعور صاحب علم اور صاحب استطاعت اور بیٹھا بالخصوص استاد القرآن شریف فرمائے اور بڑے خوشی ہوئی ہے حضرت علامہ قبلہ نور احمد سیال صاحب ان کا اس خاندان کے ساتھ ایک دیرینہ محبت پر تعلق ہے. وہی تعلق نے رحیم یار خان سے ہمدردی کے طور پر کھینچ کر ہم ان کی آمد کی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہر میرے عزیز سے لے کر میرے بھائی بزرگ تک سب کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب توجہ میرا دل ہے کہ دل اور دماغ کے ہم برتن سیدھے رکھیں. برتن الٹا ہو 8 دن بارش ہو سارے جہان میں سیلاب آ جاتا ہے لیکن اس برتن کو اٹھائیں وہ خالی ہوتا ہے. برتن سیدھا ہو بارش نہ بھی آئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رات کی اوس بھی جایا نہیں جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے پیچھے جب کوئی دعا کرے گا وہ کوئی کرے گا
دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پیچھے والا تو اپنے فرائض نبھا رہا ہے، ہم نے خود اپنا کتنا فرض نبھایا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنا اس بات کو۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت زندگی کا کھیل رچائی اس لیے کہ میں دیکھوں کہ میرا تابعدار کون ہے، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے نقش قدم پر کون چلتا ہے، سبق کون ہے۔ سبحان اگر آپ یہاں کام بغیر ابہام کے، بغیر کسی تردد کے سیدھا راستہ چلنا چاہتے تو اللہ نے ارشاد فرمایا آپ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے، محسوس بھی نہیں کر سکتے، کسی بھی جگہ سے آپ میری درد نہیں لگا سکتے۔ میں نے اپنے کارخانے قدرت کے ایک نمونے کے طور پر اپنا محبوب لے کر احسان کیا ہے، جو اس کی نقل مارتا جائے گا کامیاب ہوگا۔ دنیا کے قانون ہے کہ جو بندہ اپنے امتحان میں نقل مارے گا اس کے خلاف پرچہ بھی ہوگا، اس کو امتحان سے خارج بھی کیا جائے گا، سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ محمد مصطفیٰ کی جو نقل مارے گا وہی امتحان میں کامیاب ہوگا اور اس کے لیے اس قانون میں صرف اس کا سنا رسول اللہ۔ سبحان دوستان اکرام، میں آپ کو بہت لمبی کہانی سناؤں تب بھی میرا مدعا وہی ہوگا، اور میں کوئی مختصر سی بات کروں مدعا میرا وہی ہوگا۔ اب میں آپ کو صرف ایک پہچان کے لیے ایک سورہ غاشیہ پاک کی ایک آیت پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ اس کے آگے اور بھی ہے انسان، یہ جو ہم کہتے ہیں نا توجہ دلاؤ نوٹس، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہے کہ ہم کسی چیز کے ساتھ آپ اس میں رچ بس جاتے ہیں نا، جب آپ لائے آئیں گے نا تو اس کوٹھی کو بہت غور سے دیکھیں گے، لیکن جو اس کے رہنے والے ہیں وہ رچ بس گئے، ان کے ذہنوں سے غور جو ہے وہ رخصت ہو گیا، چونکہ یہ ان کے ذہنوں میں نقش ہو گئی، اس کے خد و خال پر غور کا جو دروازہ ہے اگر بند نہیں ہوا تو وہ معدوم ضرور ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹ کو کب سے پیدا کر دیا؟ آگے بڑھتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کر دیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے آسمان کو کس طرح معلق کھڑا کر دیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے پہاڑوں کو کس طرح زمین کے سینے میں میخوں کی طرح گاڑ کے مزید اس کا نظام ہموار کر دیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے زمین کو کیسے بچھونا بنا دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو لٹ پڑنے سے اللہ بچاتا ہے اور غور و فکر کے دروازے کھول کر انسان کا فعال کردار چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پاش کرے۔ اب توجہ کرو، اب خلقت کے لحاظ سے بکری کا اپنا طرز اور طریقہ اور اس کا اپنا عجیب اس کی تخلیق ہے، بھیڑ کی اپنی تخلیق، گائے دیکھ لیں اس کا اپنا ایک نقشہ ہے، بھینس دیکھ لیں اپنا نقشہ ہے، گھوڑا دیکھ لیں اپنا نقشہ ہے، گدھا دیکھ لیں اس کا اپنا نقشہ ہے، کسی پرندے کو دیکھ لیں، کسی حشرات الارض کے کسی بھی کیڑے کو دیکھ لیں، ہر چیز کا اپنا الگ نقشہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساروں میں سے تذکرہ ان کا کیا۔ سبحان سبحان اللہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق سے مخاطب ہے اس کا اونٹ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو اونٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ اب تعلق ہے اونٹ کے ساتھ صرف خدمت کا، مال برداری کا، فارورڈنگ
ایک جگہ سے مال اٹھانا دوسری جگہ پر لے جانا. جو آج کل رات کو آپ کی مارکیٹوں میں ٹرک آتے ہیں, 10 ویلر آتے ہیں, 6 ویلر آتے ہیں, 22 ویلر ٹرک, یہ اپنے دور کا 22 ویلر ٹرک ہے. جانوروں میں یہ اپنے نوعیت کا 22 ویلر ٹرک ہے. اب دیکھنا ہے کہ جو انسان اس سے خدمت لیتا ہے یہ منیمم یا میکسیمم کتنا وزن لیتا ہے. صحت مند اونٹ اپنے وجود پر 10 من وزن لیتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے 2.5 ٹن کی 4 بوریاں گندم کی میں نے لاتی ہوئی اونٹ پر دیکھی ہے. ہمارے وہ بھال کو لیال کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے بھائی لطیف تھے, وہ جان سے اس وقت کوئی ریڑھ میڑے تو ہوتے نہیں تھے, وہ اونٹ پر سامان چوریسی کی دکانوں کا لایا کرتا. اب اللہ تعالیٰ نے جس کے سامنے اونٹ کو مسخر فرمایا اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے, یعنی انسان کے اندر اتنی سکت نہیں ہے. اونٹ کھڑا ہو تو وہ اس کی پیٹھ پر 10 من وزن لاد پائے. یہ انسان کے پاس کی بات نہیں. اب ہوتا کیا ہے, جو شتربان ہے وہ خود اس کا بچہ جوان ہو چاہے چھوٹا بچہ ہو, وہ اس کی نکیل سے پکڑ کر ششکارتا ہے. اونٹ گھٹنے ٹیک کر اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. کیا بات, اور بڑی آسانی سے 10 من وزن لاد کر اس پر گانٹھے رسے کو باندھ کر پھر جب اس کو اٹھنے کا اشارہ کیا جاتا ہے وہ اٹھ بھی جاتا ہے. جب مالک اشارہ کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, جب اشارہ کرتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے. پھر جس منزل کی طرف مالک جاتا ہے وہ اسی طرف چلتا ہے. سبحان اللہ. اب جب چھوٹا بچہ, نوجوان, بوڑھا اس کو ششکار کے وہ بیٹھتا ہے, ہمارے زبان پر ایک لفظ آتا ہے یار یہ نسلاً کاریگر لوگ ہیں, یہ نسلاً کاریگر لوگ ہیں. بلکہ ایک ضرور میں سے لے کے ماں پر خود پتا پر تھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا, یار یہ نسلی بچہ ہی ہے, یہ ان کے نسلی کام ہے اونٹوں کو بٹانا. اونٹ کیسے نہ بیٹھتا, لیکن نہیں, یاد رکھیں کیا اونٹ پر ہی مال برداری ہوتی ہے؟ نہیں, مال برداری تو گھوڑے پر بھی ہوتی ہے, مال برداری تو خچر پر بھی ہوتی ہے. بالکل. اور سب سے چھوٹے جانور گدھا ہے جو اونٹ کے طاقت کے لحاظ سے اور اس کے جسم کے لحاظ سے 4 درجہ رکھتا ہے, وہ 2.5 من وزن لیتا ہے. اب گدھے کے پیٹھ پر مالک کھڑے گدھے پر 2.5 من وزن جو ہے وہ لاد لیتا ہے آسانی سے. اب دیکھیں اون 10 من کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور گدھا کھڑے ہو کر لے لیتا ہے. اب ہم کہتے ہیں یہ ان کی کاریگری ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہے کہ اے بندے 2 چیزیں میں ایک میں بتا دوں. اے بندے اگر تیری ٹیکنیک سے اگر اونٹ بیٹھا ہے تو اس بچے کی 7 نسلیں قبر سے نکال لائیں. یہ گدھا جو ہے نا اس کا 4تھائی حصہ ہے, اس کو پیار سے بٹھا لے یا طاقت سے بٹھا لے. نہ وہ پیار سے بیٹھتا ہے نہ طاقت سے بیٹھتا ہے. نہ گدھا پیار سے بیٹھتا ہے نہ طاقت سے بیٹھتا ہے. یہ انسانی ذہن کے اندر جو رونق اور تکبر کا کیڑا ہے اس کے علاج کے لیے گدھے کو پیدا کیا ہے, اور انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو خجلت دی ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تکنیک یا کاریگری سے بیٹھ رہی ہے بیٹھ جاتا ہے, نہیں یہ تکنیک سے نہیں بیٹھا, میں نے شعوری طور پر اس اونٹ کے اندر یہ بات ڈال دیا ہے کہ جو تمہیں چارہ ڈالتا ہے, جو تمہیں پانی پلاتا ہے, جو تمہارے سائے اور دھوپ کا خیال رکھتا ہے, یہ تیرا مالک ہے. جس مالک کا شعور میں نے سے دیا ہے یہ ڈنگر ہو کے بھی اس کے سامنے گھٹنے دیکھ جاتا ہے. انسان تجھے تو میں نے شعور بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے, تو کب میرے ساتھ مالک اور مخلوق والا رشتہ قائم کر کے میرے سامنے گھٹنے دیکھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ چورا شریف. میری بات سنیں, ہم روز مرہ کرتے کیا ہیں؟ ہم کھاتے ہیں, ہم پیتے ہیں, ہم سوتے ہیں, ہم جاگتے ہیں,
ہمارے اوپر محبت کا اثر ہوتا ہے، ہمارے اوپر نفرت کا اثر ہوتا ہے. ہماری نسل بڑھ رہی ہے، ہماری نسل گھٹ رہی ہے. ہمارے اوپر گرمی کا اثر ہے، ہمارے اوپر سردی کا اثر ہے. یہی بات ہے، یہی بات ہے. اور روزمرہ یہی کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو شہر ہے، ہمارے گاؤں میں ہمارے حویلی میں جو بدی ایسے ہیں نا، ڈنگر ہیں، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں. وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں. سردی کا بھی احساس ہونے ہے، گرمی کا بھی احساس ہوتا ہے. نشلین کتا ہے، جب مالک اس کو پچکارتا ہے نسل، وہ مالک کے پاؤں بھی چاٹتا ہے اور شامت کے دم بھی لاتے ہیں. کتا سارے جان کو بھونکتا ہے اور کتا سارے جان کو کاٹتا ہے. لیکن جب مالک آتے ہیں اس کی اولاد آتی ہے، کتا نہ بھونکتا ہے نہ کاٹتا ہے، وہ اس کی خوشامد کرتا ہے. اس لیے کہ کتے نے اس کو اپنا مالک مان لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ ساری شعور کی باتیں. گدھا بھی شعور، کوٹ بھی شعور سے پہچانتا ہے، کتا بھی شعور سے پہچانتا ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے ہمیں اشرف بنایا ہے، اس نعمت کا نام علم ہے. سبحان اللہ. اس نعمت کا کیا نام ہے؟ مجھے بولو. علم ہے. انسان سے اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ شعور کی نعمت کے ساتھ ساتھ علم کے بدولت اللہ فرماتا ہے کہ سارا نظام میرے حکم سے چل رہا ہے. اے انسان تجھے شعور بھی دیا ہے اور تجھے علم بھی دیا ہے. اور علم پڑھانے کے لیے 1,24,000 پھر بنوز اپنے ماں باپ کو تمہیں پڑھانے کے لیے، طہارت کے لیے، تزکیے کے لیے، علم اور حکمت کے لیے وہ بھی میں نے احسان کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ علم سے مجھے جان کر، مجھے پہچان کر جب تم اللہ اکبر کرو گے یہ کلمہ سارے جہان پر بھاری گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈنگر علم سے نہیں، ڈنگر شعور سے پہچانتے ہیں. انسان سے اللہ علم کا تقاضا فرماتا ہے. اور پھر ڈنگر اور انسان میں فرق کیا ہے؟ ڈنگر اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ڈنگر کی نیت نہیں ہوتی اور ڈنگر میں اخلاق نہیں ہوتا. وہ صرف اپنے مالک کا لحاظ کرتا ہے، اس کا معاشرے کے ساتھ مالک سے علاوہ اور طریقہ ہے. یاد رکھنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تیری جو قربانی کرتا ہے اس کا نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ خون مجھے پہنچتا ہے. کیا بات. نہ مجھے گوشت پہنچتا ہے نہ مجھے خون پہنچتا ہے. خون پہنچتا ہے. اب قربانی میں تو ہوتا ہی خون اور گوشت ہے ظاہری طور پر، بے شک. لیکن یہ معاشرے کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اس کے پیچھے جو تیری نیت ہے، اخلاص ہے، مجھے وہ اخلاص ہے. سبحان اللہ، سبحان اب وہ اخلاص اللہ. ہے. ہمارے شادرہ میں بھائی شفت وہ ایک دبا پالتے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام نامی اسم گرامی کے لیے قربانی کے لیے آپ سنیں. دبا انہوں نے ہر سال بڑا کجلا لے جاتے ہیں ادھر بلوار اور سرگودے سے لے جاتے ہیں. اچھا سا اس کو سارا سال خدمت کرتے ہیں. اب صبح اور شام جو چارہ ڈالتے ہیں یا دن میں، اور جو دن کو اس کو پانی پلاتے ہیں، اور 365 دن جو اس کی خدمت کرتے ہیں، 64 دن کرتے ہیں، 60 دن کرتے ہیں. اس کے پیچھے ہر دن کے پیچھے ایک ان کی نیت ہوتی ہے یہ میرے رسول اللہ کا ہے، رسول اللہ ہے. اس کا ایسا مول پڑتا ہے اور اس کا وزن پڑتا ہے یہ میرے رسول. اب اس دمبے کے گاہ بھلے دور کی میں بات کروں، جس وقت دمبا 5 6 7 ہزار 10 ہزار کا اچھا مل جاتا تھا، انہیں کہا کہ وہ اتنا
اس پر خرچہ اس کی خدمت کرتا ہے کہ وہ چھت سے پھر سیڑھیاں سے اتر بھی نہیں سکتا، اتنا وہ بھاری پہ کم ہو جاتا ہے، اتنا موٹا درد ہو جاتا ہے۔ اچھا انہوں نے کہا یہ میرے ذاتی علم ہے، انہوں نے کہا یہ دمہ دے دے 70,000 لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے رسول اللہ کا انہوں نے کہا 70 نہیں لاکھ روپیہ لے لیں۔ انہوں نے کہا لاکھ نہیں یہ دمہ میرے رسول اللہ، انہوں نے کہا 1.25 لاکھ لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بیچنے نہیں ہے، یہ سودا رسول اللہ سے 1.5 لاکھ تک ہے، جس وقت دمہ 5-6 ہزار کا ملتا تھا۔ اب جو روز مرہ انہوں نے خدمت کی اور جو اخیر پر دنیاوی لحاظ سے 100 گنا نہیں 200 گنا نہیں 200-250 گنا اس کی قیمت بڑھی نا، انہوں نے اس قیمت کو قبول نہیں کیا، اپنی اس نیت پر برقرار رہ کر انہوں نے قربانی والے دن جو رسول اللہ کی بارگاہ میں بحیثیت قربانی اسے پیش کیا، ترقی پر یہ ذہن اور یہ اخلاص اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جو کام بھی آپ کریں گے اگر یہاں نیت کی بات آ رہی ہے، اگر یہاں آپ برادری کے ولی بھاجی کے لیے آئے ہیں تو آپ کو اجر اس کے حوالے سے ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اگر آپ نے دینی فریضہ سمجھ کر آئے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اللہ کا معاملہ ہے۔ اب شاید دنیا سے معاملہ جوڑے تب بھی آپ کی مرضی ہے، اور اللہ سے معاملہ جوڑے تب بھی آپ کی مرضی ہے۔ دنیا دارے سودا کر رہے ہیں، وہ دکان بھی حاضر ہے، اور اپنے پروردگار کے لیے کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے جاننے والے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ اچھا کام بھی کریں تو آخری اچھا کام کیا کریں۔ وہ کہتے تھے شودا گناہ بھی نہ کیا کریں۔ پھر یاد رکھنا حضور نے فرمایا الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، زمین آسمان اس سے کیا، آسمان زمین اس سے کیا، حضور کا فرمان غلط ہے نہیں۔ انسان سے غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی کا احساس کر کے جب آپ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو یہ انسانیت کی معراج ہے۔ ہاں گناہ کرنے کے بعد گناہ پر قائم رہنا اور ہٹ دھرم ہو جانا اصل میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ لہذا میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے اعمال کا اللہ تقاضا کر رہا ہے ہم سے۔ ہم جب جائیں گے تو پھر بعد میں دعا کی باری آئے گی۔ دوستو سب سے پہلے میدان حشر میں جب اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا، میں آپ کو بتاؤں میرے حضور نے فرمایا اب تو ہم جب بے احتیاطی کی زبان استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب ہم واحیاتی پر اترتے ہیں، ہم جب نالائکی کی دنیا میں پاؤں رکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نبی کو تولنے شروع کر دیتے ہیں۔ کسی نے چوک میں ترکڑی لگائی ہے، کوئی ہوٹلوں پر بیٹھ کر ترکڑی لگا کر باتیں موبائل سے مناظرے کرتے رہتے ہیں نبی پاک کی ذات کو، کسی نے جیب میں فیتہ رکھے ہوئے نبی کو ناپتا رہتا ہے، کسی نے ترکڑی لے کے تولتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مہربانی ہے وہ اس لیے کیا کہ تم میرے محبوب کو ترکڑیوں پر تولتے ہو؟ اللہ فیتہ سے ناپتے رہو۔ نبی اس لیے آئے کہ اس پر موبائل سے مناظرے کی تھے، نبی اس لیے آئے کہ اس کو ترکڑی پر تولا جائے، اس کو فیتہ سے ناپا جائے؟ نہیں، نبی کے ساتھ صرف ہمارے دو رشتے ہیں۔ کتنے رشتے ہیں؟ دو رشتے۔ ایک رشتہ ہے نبی کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور دوسرا رشتہ ہے کہ نبی کی ٹوٹ کر اطاعت اور فرمانی کی نبی پاک سے محبت کیا کریں، اپنے نبی پاک کو اسوہ پاک کی ایک ایک چیز یاد کر کے۔ میں بتایا میری بات، یہ پانی میں نے اپنے پیاس کے لیے رکھوایا، لیکن جب میں سنتی ہوں کہ حضور کے حکم کے مطابق اس برتن کو پکڑنا بھی حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس برتن کو ہونٹوں کے ساتھ لانا یہ حضور کی سنت ہے۔ ایک سنت پکڑنا، ایک سنت اٹھانا،
ایک سنت لانا، 3 سنتیں تو یہاں تک ہو جاتی ہیں. اور پھر ہونٹوں کے ساتھ، صرف ہونٹوں کے ساتھ لگانا یہ سنت ہے. ہونٹوں کے ساتھ لگا کر سیپ لگانا یہ سنت ہے. پھر ہٹانا سنت ہے، پھر لانا سنت ہے. ہونٹوں کے ساتھ لگانا سنت ہے، سبحان سیپ لگانا سنت ہے، پھر ہٹانا سنت ہے، پھر لانا سنت ہے، پھر ہونٹوں کے ساتھ لگانا سنت ہے، پھر سیپ لگا کر پیچھے لگا کر پھر رکھنا سنت ہے. یہ گند ہے. اور خدا کے قدم دنیا کو کوئی بازار دیکھ لے جس سے اتنا بڑا منافع ہے. سبحان اللہ. اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ذات خدائے کے سردار میں. منزل کی حضور نے فرمایا قیامت والے دن جب حساب کا معاملہ شروع ہوگا تو اللہ کا حق کا حساب سب سے پہلے نماز سے شروع ہوگا. پچھلے عرصے میں ایک بچے آگے کرکٹ والے میرے پاس کہتے پیر صاحب ہم نے بہت بڑا بیچ کیا ہوا ہے، آپ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ آئیں گے اور تقسیم کریں گے وہ ٹرافی. بچے تھے 12-14 آئے تھے گاڑی بھر کر. وہ میں نے مزاق میں کہا، میں نے کہا بیٹا اگر میری داڑھی وہاں ہضم ہوتی ہے میں آ جاتا ہوں. آپ اتنے جو پیار سے آیا ہے، اگر میری یہ سفید داڑھی کرکٹ میں ہضم ہوتی ہے تو میں آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا بڑے بڑے سیاسی، چونکہ بہت بڑا ہم نے اہتمام کیا ہے، سیاسی لوگوں نے ہمیں ادھر سے بھی ادھر کیا. ہم نے کہا نہیں، ہم آپ نے وہ چورسی مغرب کی طرف 72 کلومیٹر تھے تراب میں. انہوں نے کہا ہم کسی سیاسی کو نہیں بلائیں گے، ہم پیر صاحب کو کریں. اب میں مجبور ہے، میں نے کہا پھر ایک سودا کرتے ہیں. یہ صرف بات نہیں ہے، میرا اپنا ایک طریقہ ہے، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. میں نے کہا پھر ایک سودا کرتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کی گیم میں آ جاتا ہوں، اب میری گیم. میرے اوپر بڑی انگلیاں اٹھے گی، آپ پر انگلی بھی کوئی نہیں اٹھے. آپ پر راضینامے کی نگاہ قدرت پڑے گی، آپ پر نگاہ رحمت حضور کی پڑے گی، معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی. میری گیم آپ کی گیم کی وجہ سے پتہ نہیں کیا اگر کمنٹس میرے اوپر میں جیتوں گا، میں آج میرا سوال نہ کاٹھی. انہوں نے بتایا، میں نے کہا دونوں گیمیں ادھر سبحان اللہ. جب انہوں نے 2 اوور رکھی ہوئے تھے، وہ کوئی 8-10 ہزار آدمی تھا. آگے سپیکر لگوا تھا، بڑا ساؤنڈ سسٹم. انہوں نے کہا کہ انعام تقسیم کریں. میں کہا گیم برابر کا کیا. میں نے لوگوں کا، میں نے یہی بات سنائی لوگوں کو. میں نے کہا یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا پتہ نہیں میرے اوپر کتنے کمنٹس آئیں گے کہ آج کل کے صاحبزادے یہ ہو گیا ہے، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، یہ پیر ہو گیا، یہ حال ہے. یہ سب میں جیتوں گا، لیکن میں اپنی گیم میں آ دوں، آپ میری گیم میں اپنی گیم شروع کروں. انہوں نے کہا گیم شروع. میں نے کہا کرکٹ کے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ 11. ٹھیک. دوسری طرف 11. ٹھیک. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹاس ہو گئی. جی ہو گئی. میں نے کہا ایک فیلڈنگ میں ایک بیٹنگ میں. جی. میں نے کہا ریفری نے اشارہ کیا، بالر بھاگا، اس نے گیند کرائی. تھی پہلی گیند آئی اور وکٹ ٹوٹ گئی، کچھ ہو گیا. ریفری نے اشارہ کیا آؤٹ کا. میں نے کہا اس کھلاڑی کو اس گیم میں پھر آپ شامل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجھے بولو. میں نے کہا اگر پہلی گیند پر وہ چھکا لگاتا ہے اور گیم کھلاڑیوں کے جا کر کسی کا سر پھاڑ دیتی ہے، وہ ٹانگ کے تو بعد میں لگتے لیں گے، کیا وہ میچ بنے گا؟ ابھی جی بنے گا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن میری گیم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب کی پٹاری کھلے گی، پہلی گیند حساب کی جو ہے وہ نماز کی آئے گی. میں نے کہا بیٹا پہلی گیند پر آؤٹ ہو گئے پھر کیا کریں گے؟ اللہ. میں نے کہا پہلی گیند پر اگر آؤٹ ہو گئے پھر کیا کریں گے؟ پریشان. میں نے کہا میری گیم ہی ہے، میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ نماز پڑھیں. سب نے وعدہ کیا کہ ہم نماز پڑھیں. کوئی نہ کوئی تو یہاں کرے گا. جان نماز وہ پکا کر لے، کم از کم پہلے ہی انٹرویو میں نہ آؤٹ ہو جائے. الذی خلق الموت والحیات
اب دوسری چیز ہے معاشرہ. معاشرے میں سب سے پہلا سوال آپ کا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ ہے اس رویے پر سوال ہے. جس ماں نے آپ 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے, موت زندگی کی پٹری پر بیٹھ کر آپ کو جنا ہے, اور پھر جس دقت اور پریشانی سے پال کا جب آپ کو نشے والا جوان بنایا, تو ہم اماں کو بھی آنکھیں نکالتے ہیں, بڑ بڑ کرتے ہیں, باپ کو بھی آنکھیں نکالتے ہیں, بڑ بڑ کرتے ہیں. اس بڑ سے بات آتا ہے آنکھوں کا, ان آنکھوں کے نیچا کر کے اللہ پر جو عذاب فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس لہجے میں بات کرو کہ ماں باپ کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جا کے میری نسل میں ساتھ اور موڈ بنانا چھوڑیں. اخلاق کا بنیادی اظہار آپ کے ماتھے کے اظہار اور ہونٹوں کا جو اینگل ہے, زاویہ, اس سے ہوتا ہے کہ آپ کتنے کے اخلاق والے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز اللہ نے پورے کارخانے قدرت میں صرف ایک چیز صرف انسان کو دی ہے, وہ کسی اور کو نہیں, اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے مسکراہٹ. انسان کے سوا کوئی بھی نہیں مسکراتا. اگر جبریل امین بھی مسکرائیں گے وہ شکل انسانی میں آ کر مسکرائیں گے. سبحان اللہ. ان کو پہلے شکل انسانی اختیار کرنی پڑے. اللہ تعالیٰ کی جو نبی کی نعمت ہمیں دی ہے, اس کو ہم 9-4 میں سے موڈ میں تبدیل کر دیں. کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران نعمت ہوگا کہ نہیں؟ اللہ. اخلاق کو درست کریں. اخلاق سنیں, اخلاق کے لیے ایک حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا, ہمسایوں کے لیے جبرائیل امین نے مجھے اتنی تاکید کی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وراثت میں انہیں حصہ دار نہ مقرر کر دیا جائے. اب لفظ کیا فرمایا؟ ہمسایہ. کیا فرمایا؟ ہمسایہ. اس میں تخصص نہیں فرمایا کہ ہمسایہ مومن ہو یا کافر. اللہ. اس میں شرط ہمسائیگی. کیا اسلام کی نعمت ہے کہ ہمسایہ سے محفوظ نہ رہے, بلکہ احترام اور محبت کا رشتہ قائم. اسی صورت ایک بات سننے میں یہ بھی آئی ہے کہ ایک یہودی تھا جو حضرت امام ابو حنیفہ کا ہمسایہ تھا. اس نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا تھا. اس نے کہا یہ مکان میں نے بیچنا ہے. ماحول کا مدعا تھا. اس نے کہا کہ یہ 1000 درہم کا مکان ہے. اس نے کہا میں نے 2000 درہم لینا ہے. انہوں نے کہا منڈی اور بازار کا اصول یہ ہے کہ تم یہ اس کا قیمت 1000 ہے, اگر تم غرض سے بیچو گے تو 950 کو بکے گا, اور اگلا غرض سے اگر لے گا تو 1050 کے لے گا. 25 درہم کا فرق پڑے گا. اگر آپ غرض سے بیچیں گے تو 25 درہم خسارہ اٹھانا پڑے گا. اگر وہ شوق سے خریدے گا یا مجبوری سے خریدے گا اسے 25 درہم فاضل دینے پڑیں گے. یہ 25 درہم کی. آپ کے اس مکان کو کیا لاٹو لگا ہوا ہے کہ آپ دگنے پیسے پر آڑ گئے, کہتے میں دے نہیں 2000. اس نے کہا اس مکان کے ساتھ بہت بڑا لاٹو ہے, اور وہ جواہر جو ہے وہ لال جو ہے وہ کہیں بازار سے ملتا بھی نہیں. انہوں نے کہا کون سے لگو گا؟ اسی کاری مٹی کے مکان دوسرے گاؤں میں بنے, اس میں کاری مٹی لگی مکان کون سا لال اس کو لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس کے ساتھ لال لیا ہے کہ اس دیوار کے ساتھ میں ہمسایہ ابو حنیفہ کو سلمان دے رہا ہوں. اخلاق کا قبلہ درست کریں اور اخلاص کا قبلہ درست کریں. جب 2 قبلے درست ہوں گے, دنیا کا حسین ترین انسان آپ ہیں, دنیا کے حسین ترین مومن آپ ہیں. باقی آخری بات باقی ہے دعا جس کے لیے ہم بیٹھے وہ ہے کہ یہ جو
حضرت بھی تلاوت میں یہی آیات بینہ تلاوت کی دعا کیا دعا. حضرت قبلہ بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, سارے جی شعور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اب ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے نا تو ہمیں جو اساتذہ تھے وہ ہمیں سینٹینس پڑھاتے تھے. اس میں ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے واحد, ایک ہوتا ہے تسنیہ, ایک ہوتا ہے جمع. واحد, تسنیہ اور جمع. اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اس تشریح یہ ہے, واحد ایک کو کہتے ہیں, تسنیہ گنے ہوئے دو کو کہتے ہیں, اور جمع تین سے شروع ہوتا ہے, اوپر جتنی آپ کو گنتی آتی ہے سب حضر میں جاتی ہے. واحد, تسنیہ اور جمع. اسلوب پیغمبر دیکھیں, یہ بنیادی طور پر یہ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامۃ, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب اسلوب پیغمبر دیکھیں, اس بھلائی کے لیے پیغمبر نے کوئی سیگا بقایا نہیں رکھا. ربنا اغفر لی واحد ولوالدی تسنیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ اسلوب پیغمبر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھے. اب یہاں تھوڑا سا اس دعا کو ہمارے معاشرے میں, اس دعا کو ہمارے معاشرے میں متنازع کیا جا رہا ہے اور کر رہے ہیں. حالانکہ یہ دعا متنازع چیز نہیں ہے. میری بات میں گزشتہ رات مجھے ضرورت محسوس ہوئی, میرے خیال میں نے 4 مرتبہ پانی پیا ہے. کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ پانی پیا. کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو 1:01 پر پانی پیئے, 1:02 پر پانی نہیں پینا؟ نہیں. پانی حلال ہے جب آپ کی ضرورت بنے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کے لیے عام کی ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کامن سینس کی بات ہے. بے شک. کھانا حلال ہے جب آپ کی طبیعت اور ضرورت محسوس کریں, کھانا کھائیں. شرعی طور پر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے طلب حلال ہی نہیں ہے, حکم ہے. سبحان اللہ. یہ غلط حلال ہے, حکم ہے, یہ فرض ہے, یہ واجب کرنا چاہ رہتا ہے کہ اپنے رب سے مانگو. اگر آپ کیا کو اللہ نے اپنے پاس سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر کیا ہے پھر اسی وقت مقرر کر لیں. اگر نہیں ہے تو جس وقت آپ کو دعا ضرورت ہو اسی وقت مانگے. صبح مانگے, شام مانگے, دن مانگے, رات مانگے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ. پانی پینے کا کوئی وقت نہیں ہے, کھانا کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے, نہانے کا کوئی وقت نہیں ہے, واش روم میں جانے کا کوئی وقت نہیں ہے, بہن بھائیوں کو ٹریٹ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے, دکانداری کا کوئی وقت نہیں, دعا کا ہی وقت ہے. میں ایک دفعہ میری وہ نوجوانی سی تھی حضور, ہم گئے, میرے تو وہ جاننے والے نہیں تھے, میرے ایک چاچا جی تھے, وہ کہنے لگے یار ایک جنازہ ہے میرے بہت قریبی ہیں تو ٹائم تھوڑا رہا ہے, گاڑی نکالو مجھے لے چل. میں ان کو لے گیا. جب میں حضور لے گیا بڑی مخلوق تھی, بڑی لمبی قطاریں بنی ہوئی تھی. پہلی قطار کا دائیں طرف پہلا بندہ میں تھا اور وہ بہت اونچا بنا تھا. میرا قد بھی ٹھیک تھا, میں اور اوپر بنے پر تھا. انہوں نے ایک رنگولی ٹوپی پہنی تو چمڑی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ اور اس کے ساتھ مسلح تھے. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بھائی میں ایک بات بتاؤں تو میری بات سنو. بالکل سریعام نے کہا میں اس میت کا وارث ہوں, میں اس میت کا وارث ہوں اور میں بحیثیت وارث آپ کو منع کر رہا ہوں, خبردار کوئی جنازے کے بعد دعا مانگے. اللہ. سارے شامل. میں جب بننا چھوڑ کے آگے آیا میری نوجوانی کی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات کر رہی ہے یا نہیں. میں نے کہا لوگوں سنو, انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس میت کا وارث ہوں, کوئی بغیر ضرورت نہ کرے جنازے کے بعد دعا کرنے کی. میں کہ یہ میت کے وارث ہیں, ہمارے عقیدے کے وارث نہیں ہے. جو دعا والے عقیدے والے پیچھے ہو گئے, وہ پیچھے کرے نے 6 بندے رہ گئے.
وہ جب جو اس کا بھائی تھا اس کو تو کھینچ کر چکرے دوسرا تو ہر جگہ تے پاک وقت ضرور کرنی ہونی عزت پہ ٹھیک ہے سونے علی کرمانہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا دعا کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا دعا دروازہ کھٹکھٹانے کے مترادف ہے جتنا زیادہ کھٹکھٹاؤ گے جلدی کھل جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دعا کیا توجہ اچھا ہمارے معاشرے میں ایک بات ہے دو چیز اگر اپنی ذات کے علاوہ دوسرے کے لیے کوئی بھلائی مانگنے یا دعا مانگنے میں کوئی تحفظات ہوتے یا نامناسب ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرماتے ابراہیم اپنی بات کریں آپ کی امی جان اور آپ کے ابو جان میرے بندے ہیں بحیثیت خالق و مالک میرا ان کے ساتھ کچھ حساب کتاب ہے کوئی دوست رکھ دیا اس کے بعد کام کریں گے آپ اپنی بات رکھیں دوسری کو نہ کریں جب اللہ نے ہنسی کو یہ ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اللہ ماں باپ کے حق میں دعا مانگنے میں راضی ہے اگلی بات پھر ہمارے ایک معاشرے میں بات ہے وہ چھوڑ کر تو سارے نے کوئی ٹھیکیدار اور اپنی گال کرو یار ٹھیکیداری چھوڑو خدا کی قسم کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے لیکن اسلام ایسی برکت اور عزت والی چیز ہے جب آپ خیر خائی کی نیت رکھیں اور اخلاص کرتے تو جو میں تم نے صاف تک بات کرے اللہ ٹھیکیداری کی بھی بات کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھیں یہ اپنے مخلوق کی ہمدردی میں اللہ کو یہ اتنی دعا پسند آئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حصار رحمت میں محفوظ فرما کر سبحان اللہ حصار رحمت میں محفوظ فرما کر تقریباً 4,500 سال بعد یہ اپنے محبوب کو اپنی امت کی بخشش کے تحفے کے طور پر وہی کی صورت میں سبحان اللہ اور پھر جو بات جعفر صاحب فرما رہے فٹ کا یہ قربان دے معاملے کے نام پر انہوں نے اس دعا کو فٹ کا فرمایا نماز میں ایک درجہ ہے فرض کا ایک ہے واجب ایک تو سنت المفضل ایک غیر مفضل ایک نوافل پھر صبح ظہر عصر مغرب عشاء پھر اشراق پھر چاش پھر عوامی پھر جمعہ پھر بڑی پھر چھوٹی پھر کئی 5 وقت کے نمازی کئی تہجد گزار کئی اشراق والے کئی چانچ والے عوامین والے پکی نمازوں والے کئی 8 دن والے کئی سال والے کئی کبھی کبھار لیکن خدا کی قسم کبھی کبھار بھی آ کر بجلی کا بٹن ہوگا اور وہ فنکشن ہو اتفاقاً بھی بٹن دیا تو آپ کے نہ بھی ہو اتفاقاً بٹن دب جائے نا تو بلب بھر جاتا ہے اور یاد اللہ اتنا کریم رحیم ہے آپ اتفاقاً بھی یاد آنا شروع کریں اللہ اکبر اور کہانی ختم آتی ہے کہانی ختم ہوتی ہے یا اللہ مجھے بات اللہ نے کہا کیا یاد کرو گے بڑے عرصے بعد بچے میں یہ اللہ کے شان اللہ کے شان ہے یہ جب کوئی مانگتا اسے مانگے اللہ اس کا سبحان سبحان والے گھر میرے ماں باپ یا اللہ قیامت کی صبح اب دیکھیں حضرت ابراہیم سے دور سے لے کر اب تک آئے ہم یہ کہتے ہیں ایڈوانس بکنگ ابھی قیامت تک پیدا ہوئی نہیں ہماری نسل جو آگے آنے والی ہے پوترے پڑ پوترے سگڑ توترے آئی نہیں یہ بخشش کی ایڈوانس بکنگ ہوا اسلام ایسی چیز ہے گھر بھائی میں ایڈوانس بکنگ بھی کی جا سکتی ہے گھبرانے کریں اور دعا روایتی نہ مانگا کریں دعا حضوری قلب کا نام ہے دعا احساس کا نام ہے دعا باقاعدہ سوچی سمجھی التجا کا نام ہے
لہذا میرے دوستان محترم، اپنے جو ارادے ہیں ان میں بہت اخلاص، محبت اور اس کیاری کو بہت سینچیں، اپنے اخلاق درست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک میں آپ بڑے بڑے سورما جو اس وقت کفر کے تھم گنے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے انہوں نے کلمہ پڑھایا۔ لہذا کوئی اور نہ کہہ سکے، اتنا ضرور احساس ہو کہ رسول اللہ کو ماننے والا بھی ہے اور رسول اللہ کی بھی ماننے والا ہے، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کی بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، بشری تقاضوں کے ہمارے خطائیں معاف فرمائے، ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں اور مہربانی کے راستے کھول کر ہمارے لیے اچھائی اور خیر خائی ہمارے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔